بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ سورۃ الناس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے پروردگار کی۔ اعوذ کا معنی ہم نے سورۃ الفلق کے آغاز میں بیان کر دیا۔ الناس یعنی انسان، اس کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو تمام انسانوں کا رب۔ توجہ فرمائیے، تو جب سب انسانوں کا رب وہی ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی انسان کسی اور کو اس کی جگہ دے دے، اور بجائے رب حقیقی کی پناہ میں آنے کے اور پناہ گاہیں ڈھونڈے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی۔ دو، ملک الناس، ملک یعنی بادشاہ، ملک یعنی بادشاہت، سلطنت، اور جس کا حکم چلتا ہے سلطنت پر، ملک پر، اسے کہتے ہیں ملک۔ ملک الناس، اس کا حکم چلتا ہے انسانوں کو۔ کس کی مجال ہے، کس دشمن کی مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو پناہ دینا چاہے اور وہ اتنا طاقتور ہو کوئی اور کہ اللہ کی پناہ کو توڑ کر کسی کو نقصان پہنچا لے؟ کوئی نہیں۔ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ۔ بادشاہ یعنی جس کا تسلط ہے، جس کا حکم چلتا ہے، اور اس کے حکم پر پھر کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ تین، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ الہ یعنی معبود، انسانوں کے معبود کی۔ اب میں پناہ میں آتا ہوں کس ہستی کی؟ جو لوگوں کا، انسانوں کا رب بھی ہے، ان کا بادشاہ بھی ہے، اور ان کا معبود بھی ہے۔ ان صفات یعنی گویا ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت، اس کی بادشاہت، حاکمیت، اور اس کی معبودیت، ان تینوں صفات سے اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ ان تینوں صفات کو کے ذریعے خدا کو پکار کر اس کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور کون ہے ان صفات والا جو اس سے بڑھ کر پناہ دے سکے کسی کو؟ انسانوں کے معبود کی۔ کس سے پناہ؟ اب توجہ فرمائیے، من شر الوسواس الخناس، بار بار اور بار بار آنے اور چھپ جانے والے وسوسہ کرنے والے کے شر سے۔ ایک نقطے پر توجہ فرمائیے، سورۃ الفلق پہ اگر آپ غور کریں تو وہ بیرونی دشمنوں اور شرور، شر کی جمع شرور ہوتی ہے، بیرونی شرور سے پناہ مانگی گئی۔ سورۃ الناس میں انسان کے بدن کے اندر سے جو ایک وسوسے پیدا ہوتے ہیں، انسان کا نفس امارہ اس کو وسوسہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے، یا اسے ڈرا دیتا ہے کہ مثلا یہ کام نہ کرنا ورنہ تیری جان چلی جائے گی، اور اسے اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیتا ہے۔ یہاں خرچ نہ کرنا ورنہ تو بھوکا ہو جائے گا، اور اللہ پر توکل سے اسے دور کر دیتا ہے، کنجوس بنا دیتا ہے۔ وہی اپنی عیاشیوں پر جب خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی دولت کو شو آف کرنے کا، اپنے آپ کو بڑا بنا کے دکھانے کا وقت آتا ہے، وہاں پہ کہتا ہے خوب خرچ کر،
ایسی شادی کر بچے کی کہ لوگ انگلیاں منہ میں ڈال لیں، انگلیاں دانتوں میں دبا لیں، کیا شادی کی ہے، کیا فلان کیا ہے۔ اس وقت نہیں کہتا فقیر ہو جائے گا، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا آتا رکے، یہ اندر سے جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ الفلق بیرونی شرور اور دشمن، اور سورۃ الناس اندرونی انسان کے شر اور دشمنوں سے پناہ مانگنا گویا کہ ہمیں سکھا رہی ہے۔ اندر سے بھی انسان اللہ کی پناہ میں دے خود، اور باہر سے بھی انسان اللہ کی پناہ میں دے خود۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ فرمائیے، شکوک و شبہات کے ذریعے ہمارے ایمان پر حملہ ہوتا ہے اندر سے۔ ایک دفعہ باہر سے ہم پروپیگنڈا سنتے ہیں، ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتا، اور ایک دفعہ کچھ سن کر مثال کے طور پر اندر سے خود بخود انسان سوچ کے نتیجے نکالتا دور چلا جاتا ہے وسوسوں کی دنیا میں، غلط خیالات کی دنیا میں۔ تو باہر سے بھی پناہ مانگنا سکھائی، اور جو اندر انسان کے ہوتا ہے اس سے بھی پناہ مانگنا سکھائی۔ اب دیکھیے، من شر الوسواس الخناس، شر کا معنی واضح خیر کے مقابلے میں الوسواس، وسوسہ کرنے والا۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ چپکے سے کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دی جائے، کوئی خیال کسی ہمارے دل میں آ جائے، مثلا اسے کہا جاتا ہے وسوسہ۔ یہ بہت سارے طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے والے بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، اور ان کا جو باپ ہے، سردار ہے، وہ ابلیس ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا۔ یہ انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور نہ نظر آنے والی مخلوق، جن۔ لفظ جن کا معنی یاد رکھیں۔ ہم جیسے جن بولتے ہیں تو ذہن میں وہ آ جاتے ہیں جو ہم نے کبھی سٹوری بکس پر ان کی تصویر بنی ہو دیکھی، دو بڑے بڑے سینگ ہے، یا ہم نے کارٹون میں دیکھا ہے، یا کسی اس قسم کی فلم میں جن دیکھا ہوا ہے، تو یا بچپن میں کہانی سنی، اس میں کہانی سنانے والوں نے ہمیں جن بتایا، اس کے اتنے سر تھے اور اتنے سینگ تھے اور اتنا بڑا تھا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سارے انسان کے اپنے تصورات ہیں۔ لفظ جن کا جو معنی ہے ایسی مخلوق جو دکھائی نہیں دیتی، اور قرآن نے جو اس کے بارے میں بتایا کہ جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، انسان کے بدن کو، اسی طرح جن کا جو خلقت ہے وہ آگ کے شعلے سے ہوئی ہے، کسی گرم چیز سے ہوئی ہے، اور ایسی آگ، ایسی وہ گرم آگ ہے کہ جو انسانی آنکھ اس کو اس طرح سے دیکھ نہیں سکتی۔ یہ قرآن کا بیان ہے جن کی خلقت کے بارے میں۔ لیکن لفظ جن کا کیا معنی ہے؟ جن کا معنی دو سینگ نہیں ہے، جن کا معنی کوئی بہت بڑا کوئی بلا نہیں ہے، جیسے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ جن کا معنی سمپلی کیا ہے؟ نظر نہ آنے والی مخلوق۔ اور وہ جو ابلیس ہے اس کو بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ بھی یہی مخلوق ہے جسے جن کہا جاتا ہے۔ تو نظر نہ آنے والے وسوسہ کرنے والے، اور نظر آنے والے جو انسان ہیں وسوسہ کرنے والے، ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے انسان کے دل کے اندر وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ وسوسہ کسی لذت کے بارے میں ہوتا ہے، کسی گناہ کے بارے میں، کہ یہ کام ضرور کرو۔ کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے کہ جس سے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ کام میڈیا کرتا ہے۔ کسی کی مثال کے طور پر کسی کی شخصیت کو آج میڈیا بدنام کرنا چاہے تو وہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے، آپ کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ اگر آپ آیات قرآن سے زندگی کی روش نہیں لیتے اور رد عمل کیسے کرنا ہے قرآن سے روش نہیں لیتے، دین سے نہیں لیتے، آپ پروپیگنڈے میں آئیں گے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ جو غلط پروپیگنڈا ہے وہ آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کر دے گا، اور وہ پھر اندر ہی اندر پکتا رہے گا، بڑا ہوتا رہے گا،
اور ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو لیکن بعض شیاطین ایسی باتیں کریں کہ وہ آپ کی نظروں میں بدترین بندہ بن جائے۔ ہم نے عرض کیا کہ آج کل کا میڈیا ہر جو ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ جس کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی ہے اس کے خلاف مختلف طریقوں سے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور جو کمزور دماغوں کے اور ٹھوس بنیادوں پر سوچنے والے اور بات کو پرکھنے والے نہیں ہوتے، سنجیدہ لوگ نہیں ہوتے، وہ عام طور پر بھیڑ بکریوں کی طرح ان پروپیگنڈوں کے پیچھے چل بھی پڑتے ہیں۔ الوسواس، وسوسہ کرنے والا۔ الخناس، خناس کسے کہتے ہیں؟ خناس توجہ کیجیے، جو آئے اور وسوسہ کر کے چھپ جائے، پتہ نہ چلے، خفیہ ہو اور بار بار تکرار کرے اپنی حرکت کی، لیکن پتہ نہ چل سکے کہ کون ہے۔ اس کے کئی طرح سے آپ تصور کر سکتے ہیں اس کے معنی کو۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو پردوں کے پیچھے بیٹھ کر، چاہے شیاطین جن ہو چاہے شیاطین انس ہو، انسانوں میں سے ہو، پردوں کے پیچھے بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں معاشرے کو خراب کرنے کی، معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کی، اور نام رکھ لیتے ہیں مثلا انسانی حقوق۔ انسانی حقوق میں شامل ہے عورت کو عورت سے شادی کرنی چاہیے، مرد کو مرد سے شادی کرنی چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ جو کمنگ اٹریکشنز ہیں اس کی وہ ہے کہ مثلا خاتون جو ہے وہ اپنے کتے سے بھی شادی کر سکتی ہے اور وہ بھی رجسٹرڈ ہوگی۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ کتیا رکھ کے اس کے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے، اور اسی طرح یہ انسان اور حیوان کا آہستہ آہستہ فرق ختم کر دیں گے۔ جو فرق اللہ نے بنائے اس فرق کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، شیطان ختم کرنا چاہتا ہے، چونکہ اس نے قسم کھائی ہے بیان قرآن کے مطابق کہ تو نے جو ان کو بنایا ہے میں انہیں تبدیل کروں گا، اور تو زیادہ کو میرے بندے پائے گا، تھوڑے ہی تیری طرف جائیں گے۔ وہ تو لگا ہوا ہے، اور اس کے وہی جو دنیا پرست اور نفس پرست جو اس کے لشکر بن جاتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، مثال کے طور پر ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، لوگوں کو اپنے ایمان کے بارے میں شکوک میں مبتلا کرنے کے لیے چینلز بناتے ہیں سوشل میڈیا پر، لوگوں کو بے دین اور خدا پرستی سے نکال کر ایتھیسٹ بنانے کے لیے جو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ یہ سب شامل ہے، بار بار آتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا کا پیج کھولا، مثلا آپ نے فیس بک کھولی، آپ کچھ اپنے مطلب کا کام کرنا چاہ رہے تھے، اچانک ایک وسواس الخناس قسم کا اشتہار آیا اور ساتھ میں ایک اور پکچر آئی اور آپ کو اپنا کام بھول گیا اور آپ اسی میں لگ کے پتہ چلا آپ کئی گھنٹے بیٹھے رہے اسی میں۔ ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں ہمارا بچہ بڑے آرام سے سو رہا ہے، اور بچہ جناب اپنے فون پر اپنے ٹیب پر پتہ نہیں کیا کیا بے حیائیاں دیکھ رہا ہے۔ ایک وسوسہ کہاں سے کہاں لے کر چلا گیا، بار بار آنے والا چھپ جانے والا، آنے والا چھپ جانے والا۔ یہ چھپ جانے والا کیا مطلب ہے؟ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر پتہ چل جائے، اگر مثلا ہمیں پتہ چل جائے کہ مثال کے طور پہ فلان کمپنی ہے جو یہ ہمارے ساتھ یہ حرکت کر رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، پھر ہمارا رویہ ذرا ہم الرٹ ہو جائیں گے، ہوشیار ہو جائیں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ مثال کے طور پر اسکول میں، کالج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس کے لوگ کہ جو طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں فلان شخص کو گمراہ کیسے کیا جائے، فلان کو اپنے گندے گروپ میں شامل کیسے کیا جائے، فلان ہمارے دفتر میں یہ ایک ہی بندہ ایماندار ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی کھل کے بے ایمانی نہیں کر سکتے، اس کو کس طرح کرپشن پہ مائل کیا جائے، چاہے دھمکی کے ذریعے سے اور چاہے لالچ دے کر، اس کے دل میں کیسے وسوسہ ڈالا جائے، خوف کا وسوسہ یا لالچ کا وسوسہ کیسے ڈالا جائے۔ من شر الوسواس الخناس، مثالیں بیان کروں تو بہت زیادہ وقت چاہیے۔ اللہ العلی العظیم۔